بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطاب فرما رہے ہیں ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے مرکزی جمعیت لاہور شہر کی قیادت علامہ ریاض الرحمان یزدانی، علامہ معتصم الہی ظہیر، علامہ بابر فاروق رحیمی، ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تمام تر پراپیگنڈے کے باوجود، رکاوٹوں کے باوجود اور خدشات کے اظہار کے باوجود اتنی بڑی کامیاب کانفرنس میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور خطابات انشاءاللہ ہو رہے تھے، بعد میں بھی ہوں گے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف دو باتیں رکھنا ہے، ایک عقیدے کی ہے اور دوسری تاریخ کی ہے۔ سورہ فتح کی آیت مبارکہ 18 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ اپنے رضوان کا اعلان کر رہا ہے۔ توجہ میری طرف، مہمان آئیں گے جائیں گے، ذرا توجہ اسٹیج کی طرف رکھیں۔ یہ آیت خاص ہے بیت رضوان سے متعلق، اور میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ بیت رضوان کو بیت رضوان کیوں کہا جاتا ہے۔ پس منظر یہ ہے، امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ سے چل کر مکہ معظمہ تشریف لاتے ہیں، اور 9 میل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، قیام فرمایا، اور آپ کے کسی ساتھی کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ آپ لڑنے کے لیے، لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے تشریف نہیں لائے تھے۔ فقط اتنی خواہش تھی عمرہ ادا کیا جائے، بیت اللہ کی زیارت کی جائے، طواف کیا جائے، صفا مروہ کے بین سعی کیا جائے، یہی تمنا ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے آپ نے حضرت ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا۔
کہ جاؤ مکے والوں سے کہہ دو ہم بڑی جنگیں لڑ چکے اور لڑیں گے بھی، لیکن آج ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ جاؤ ان کو ہمارا پیغام دے دو۔ سفیر امن، سفیر اسلام، سفیر نبی، سفیر پیغمبر عثمان غنی جب مکہ گئے، درمیان میں ایک افواہ گردش کرنے لگی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ اطلاع امام الانبیاء کو ملی، آپ وہاں سے واپس نہیں پلٹے بلکہ ایک درخت کے سامنے، مفسرین نے اس کا نام ببول لکھا ہے، ببول کے درخت کے نیچے یوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور دوسرا دست مبارک اوپر رکھا اور فرمایا کہ بیعت کرو، آؤ موت کی بیعت کرو، بدلے کی، انتقام کی بیعت کرو۔ جب تلک ہم عثمان کے گرنے والے خون کے قطرے قطرے کا حساب نہیں لیتے، واپس نہیں جائیں گے۔ سوال میرا یہ ہے، بات بدلے کی ہو رہی ہے، سوال صرف اتنا ہے، توجہ رہے نوجوانوں، میں آپ کے دلوں کی دھڑکنوں کو ذرا چھیڑنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ بات تو موت کی ہو رہی ہے، مرنے کی، مارنے کی، خون بہانے کی، خون کرنے کی، بدلہ لینے کی، انتقام لینے کی بات ہو رہی ہے، اور فرمایا ہم تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ لیکن آسمان سے صدا یہ آتی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ آسمان والے رب نے اپنی رضوان کا، اپنی رضامندی کا، اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ نازل کر دیا، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کا نام اسی لیے دیا گیا کہ جب نبی کی اطاعت میں، نبی کی فرما برداری میں جان دینے کی بات آ جائے، جان قربان کرنے کی بات آ جائے، جب صحابہ کی عظمت پہ مر مٹنے کی بات آ جائے، جب صحابہ کی عظمت کو سب سے اوپر رکھا جائے، پھر رب کی طرف سے ہمیشہ رضوان نازل ہوتی ہے۔ بیگم کوٹ کے جلسہ عام بڑی کانفرنس میں جمع ہونے والوں، آج آپ سبھی کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے، صرف ایک مقصد کے لیے آئے ہو۔ ہم عظمت صحابہ کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور مارنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی رضوان ضرور نازل ہوگی، اور اسی لیے اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، مورخ اہل حدیث بھی ماشاءاللہ سٹیج پہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے خطبہ بیٹھے ہیں، میں ایک ادنا سی جسارت کرنے چلا ہوں۔
مرکزی جمعیت اہل حدیث کا قیام کب عمل میں آیا؟ 24 جولائی 1948 کو، اور آج 75 سال کچھ دن اوپر ہو چکے ہیں۔ ذرا توجہ سے اس بات کو سننا، ذرا نکھیڑا بھی کرنا ہے۔ اس سے پہلے 1906 میں میرے ہی اکابر نے ایک جماعت کی طرح ڈالی، بنیاد ڈالی۔ اس جماعت کا نام تھا آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس۔ 1906 میں اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی، جس کے پہلے صدر محدث حافظ عبداللہ غازی پوری، پہلے سیکرٹری جنرل، پہلے ناظم اعلیٰ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری۔ نوجوانوں ذرا دل کی تختیوں پہ بات کو لکھتے جانا۔ جماعتیں اس وقت اور بھی تھیں، اہل حدیث کی صرف ایک جماعت نہیں تھی، اور بھی کئی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں۔ انجمن اہل حدیث کے نام سے، انجمن خدام اہل حدیث کے نام سے، اور کئی ناموں سے جماعتیں موجود تھیں، لیکن سب سے بڑی اور نمائندہ جماعت صرف اور صرف آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس تھی۔ باقی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں، اور کسی کو کبھی اعتراض نہیں ہوا، سبھی اپنی اپنی جگہ کام کرتے رہے۔ 1947 میں پاکستان بن گیا، 3 جگہ اہل حدیث بٹ گئے، کچھ ہندوستان میں رہ گئے، کچھ مشرقی پاکستان میں، کچھ مغربی پاکستان میں۔ مغربی پاکستان کے شہر لاہور میں بڑے بڑے اکابر علماء کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت میر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے کی، اور جو جماعت بنائی گی اس کا نام رکھا گیا مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان۔ اس کے پہلے امیر، پہلے صدر مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور پہلے سیکرٹری جنرل پروفیسر عبد القیوم تھے۔ لیکن میں عرض کرتا چلوں، ادھر ادھر دائیں بائیں اور بھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں موجود تھیں، غرباء کے نام سے، جماعت کے نام سے، اور کئی دیگر ناموں سے جماعتیں موجود تھیں، لیکن کسی جماعت کو کسی جماعت سے کوئی مسئلہ کبھی نہیں ہوا، سارے اپنی اپنی جگہ کام کرتے رہے۔ آج 75 سال بعد میر ابراہیم سیالکوٹی کی صدارت میں بنائی ہوئی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث، جس کا امیر اس کا پوتا میر پروفیسر ساجد میر ہیں، تو آج ان کی قیادت میں چلتی ہوئی جماعت سے آپ کو شکایت اور شکوہ کیوں ہے؟ صرف ایک ہی مسئلہ ہے جو میں نے جانا ہے، جو میں نے سمجھا ہے۔ مرکزی جمعیت کے پاس ایجنڈا ہے، اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، تیرے پاس ایجنڈا نہیں، تو صرف گالیاں دے کے اپنا نام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد کر، میں بتلانا چاہتا ہوں، آج سے 4 عشرے پہلے، عشروں سے مراد سالوں کی بات کر رہا ہوں، جماعت کی بدقسمتی ہوئی، جماعت میں اختلاف پڑ گیا، 2 جماعتیں بن گئیں، مرکزی جمعیت اور جمعیت اہل حدیث۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ کا ابتلائی اور آزمائشی دور تھا، ہم بڑے کٹھن وقت سے گزرے ہیں۔ میں ساتھ تھا،
پہلے اجلاس سے لے کر آخری اجلاس تک میں ساتھ رہا. مجھے لمحے لمحے کی قدم قدم کی خبر ہے. ہمارا دل روتا ہے آج اس کو یاد کر کے. وہ ابتدائی دور تھا, وہ گزر گیا. لیکن آج ہم مرکزی جمعیت کے سٹیج پر اپنے تمام مرحومین و اکابر کا احترام کرتے اور اس کا اعلان کرتے ہیں. لیکن تمہیں بتلاتا چلوں, دو طرفیں تھیں, دو سائیڈیں تھیں. ایک طرف تھی مرکزی جمعیت اور دوسری طرف جمعیت اہل حدیث. مرکزی جمعیت کی قیادت مولانا معین الدین لکھوی اور اس کی نظامت میاں فضل کر رہے تھے. اگر دیکھو تو آج ان دونوں کی اولادیں اسی اسٹیج پر موجود ہیں. مولانا معین الدین لکھوی کا بیٹا ڈاکٹر زعیم الدین عابد لکھوی اسی اسٹیج پر, مولانا معین الدین لکھوی کا بیٹا حماد لکھوی اسی اسٹیج پر, میاں فضل کا بیٹا پوتا فضل احسانی اسی اسٹیج پر, اور دوسری طرف مولانا عبداللہ شیخ الحدیث جو امیر تھے جمعیت کے, ان کا بیٹا شیخ الحدیث حافظ عمران عریف اسی اسٹیج پر, جو گجرانوالہ کی جمعیت کا سرپرست ہے, اور علامہ احسان اللہ ظہیر جو اس کے ناظم اعلیٰ تھے, اس کے ایک نہیں دو بیٹے اسی اسٹیج پر ابھی انشاءاللہ وہ خطاب کرنے والے ہیں. انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا تمام مرحومین علماء اکابر کی اولادیں سبھی اسی اسٹیج پر, اور تو اور مولانا محمد حسین شیخ پوری کا پوتا اسی اسٹیج پر, علامہ شہید کا ساتھی جو ہر اسٹیج پر مرکزی جمعیت کے نعرے لگواتا تھا, حافظ عبداللہ شیخ پوری, اس کا بیٹا حافظ عبدالباسط حافظ عبدالرحمان اسی اسٹیج پر, ان کے ساتھی قاری عبدالوکیل صدیقی, ان کا بیٹا عامر صدیقی اسی اسٹیج پر, مولانا عبدالعزیز حنیف کی اولاد اسی اسٹیج پر. تمام اکابر کوئی نام رہ نہ جائے, سب کیا بات ہے. شہید اسلام تھوڑی باری آندھی ہے, گھبرانا نہیں, تھوڑی باری آئے گی. شہید اسلام مولانا حبیب الرحمان یزدانی کا بیٹا, کیا نام ہے ذرا بولنا اور کھل کے بولو, کیا نام ہے؟ انعام الرحمان یزدانی ہماری یوتھ فور کا پنجاب کا سیکرٹری جنرل ہے اسی اسٹیج پر. اور علامہ ریاض الرحمان یزدانی جو ابھی بڑا چمکتا دمکتا اور ٹمکتا خطاب فرما کے گئے اسی اسٹیج پر, بلکہ لاہور کے امیر ہیں. اور جس جلسے میں ہماری جانیں گئیں شہداء جامِ شہادت نوش کر گئے, اسی واقعے میں جلسے میں اپنی آنکھ اس راستے میں قربان کرنے والا میرا بھائی رانا محمد شفیع خان پسروری اسی اسٹیج پر. اور یوتھ فورس کی باتیں کرتے ہو, سنو آخری بات کر کے جا رہا ہوں. آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ یوتھ فورس بنی کہاں تھی. مجھ سے پوچھو, مسجد چنیا والی کے اس کمرے میں, جس کمرے میں علامہ صاحب کبھی کبھی استراحت کرتے تھے, اس کمرے میں چند نوجوانوں نے اہل حدیث یوتھ فورس بنائی, جس کا پہلا صدر محمد خان نجیب اور پہلا سیکرٹری جنرل یہ آپ کا خادم آپ کے سامنے کھڑا ہے. کھول کے لاؤ یار, کھول کے لاؤ. نعرہ تکبیر. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان, شہداء کی داستان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان, شہداء اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. بابر سلفی اور بابر رحیمی بھی زندہ باد.
اور آخر میں صرف ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. جماعتیں بنتی ہیں، جماعتیں پھیلتی ہیں، سکڑتی بھی ہیں. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم سے کون سا ایجنڈا بنا لیا؟ چند ٹک ٹاکر ملا کر، چند سوشل میڈیا کے ایڈوائزر ملا کر تم نے کون سا محاذ کھول رکھا ہے؟ کرنا کیا چاہتے ہو؟ آؤ میدان میں بات کرو. میں نے کبھی اس طرح کی گفتگو نہیں کی، میرا ریکارڈ ہے، لیکن اللہ کی قسم میرا دل دکھتا ہے. کس کے بارے میں باتیں کرتے ہو؟ اس شخص کے بارے میں جس کی داڑھی کے پر رونق بال امام کعبہ چوم کر فخر محسوس کرتا ہے. اس کے بارے میں جس نے کبھی نہ نواز شریف کے سامنے، نہ زرداری کے سامنے، نہ کسی اور کے سامنے میرے امیر نے کبھی بھیک نہیں مانگی. میں شاہد ہوں، میں راتوں کا شاہد ہوں، میں دنوں کا شاہد ہوں، میں صبح کا گواہ ہوں، میں رات کا گواہ ہوں. رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے امیر نے کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگی. اس کا مقدر ہی بڑا بلند ہے. کیا کرو گے تم؟ کیا کرو گے اس کے مقدر کا؟ اس کا مقدر اور نصیبہ ہی بڑا بلند ہے. اگر بڑا بننا چاہتے ہو تو کوئی بڑا کام کرو، حوصلہ پیدا کرو، ہمت پیدا کرو، محنت سے کام کرو. اگر تمہارے مقدر میں کسی پارلیمنٹ کی سیڑھیاں لکھی ہیں تو تمہیں مل جائیں گی. اگر تاج و تخت لکھا ہے تو مل جائے گا. اس طرح پگڑیاں اچھال کے نہیں، اس طرح اکابر کی بے توقیری کر کے نہیں، اس طرح شہداء کی قبروں کو اکھاڑ کر اچھال کر نہیں، بلکہ محنت سے کام کرنا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.